السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اس موقع پر ایک بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا، اور جب وہ لے کر چلا، غلام نے اپنے مالک سے کہا کہ آپ نے مجھے خرید لیا ہے، میں آپ کی خدمت کروں گا، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ مالک نے کہا تیری کیا شرط ہے؟ اس نے کہا میری شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو مجھے آپ نماز کے وقت کوئی کام نہ لیں گے، میں نماز پڑھوں تاکہ میں نماز ادا کر سکوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ دن میں جو چاہیں مجھ سے خدمت لیں، لیکن جب رات ہو جائے تو مجھے آزاد کر دیں تاکہ میں اپنا کام کر سکوں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے ایک کمرہ دے دیں جس میں کوئی میرے سوا دوسرا نہ ہو۔ مالک نے اس کی تینوں شرطیں قبول کر لی، اور جب گھر پہنچے مالک نے کہا کہ یہ سارے کمرے ہیں، اس میں سے جو تجھے پسند ہو لے۔ اس نے ایک خراب سا کمرہ پسند کیا۔ مالک نے کہا یہ کیوں پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ دیکھنے میں خراب ضرور ہے لیکن اللہ کی ہے، چمن ہے۔ چنانچہ اب وہ اپنے مالک کی دن میں خدمت کرتا رہا، رات میں اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ ایک دن اچانک مالک اس کا رات میں جب اٹھا تو دیکھا کہ غلام سر سجدے میں رکھے ہوئے ہے، اور اس کا پورا کمرہ معلق ہے، اور ایک شمع جو ہے اس کے گھر میں جو ہے آسمان سے نیچے طرف ہے، اور چھت پھٹی، اور چھت کے اندر ایک جو ہے روشن ایک جو ہے معلق ہو گیا، اور چنانچہ پورا گھر معلق اور پورا گھر روشن منور ہو گیا، اور اس کی روشنی میں وہ جو ہے نماز پڑھتا رہا، اور پوری رات یہ منظر رہا۔ صبح ہوئی تو وہ قندیل جو ہے بجھ گئی، اور اس کے بعد پھر وہ شخص جو ہے وہ غلام اپنے سر سجدے سے اٹھاتا ہے۔ صبح ہوئی، مالک نے اپنے بیوی سے سارا ماجرا بیان کیا کہ میں جس غلام کو خرید کر لے آیا ہوں یہ اللہ کا بڑا مقبول اور محبوب بندہ ہے، میں نے یہ رات سارے ماجرے دیکھے ہیں اور یہ سارا منظر میں نے دیکھا ہے۔ چنانچہ جب دوسری شب ہوئی اور جو ہے سب لوگ سو گئے، چنانچہ وہ مالک اور اس کی بیوی جب دونوں اٹھے ہیں اور اس غلام کی کمرے کی طرف گئے ہیں تو دیکھا کہ وہی رات کی طرح، پچھلے رات کی طرح ایک منظر ہے، اور ایک قندیل معلق ہے، روشن ہے، اور وہ سر سجدے میں رکھے ہوئے ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ وزائی کر رہا ہے، اور معذرت پیش کر رہا ہے کہ میرے مالک اگر دن میں مجھے اس مالک کی ذمہ داری نہ دی ہوتی تو میں دن میں بھی تیری عبادت کرتا اور رات کو بھی تیری بندگی کرتا۔ مولا میرے اس عذر کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اپنے رب کے حضور وہ گریہ وزاری کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ قندیل بجھ گئی، اور پھر واپس آئے۔ چنانچہ جب مالک نے یہ سارا منظر دیکھ لیا اور وہ غلام جب اس کے پاس آیا تو اس غلام سے کہا کہ رات میں نے تیرا مقام ملاحظہ کر لیا ہے، تو کس مقام اور اس منصب پر فائز ہے، لہٰذا تیری جو یہ معذوری ہے اور تیرا جو عذر ہے لہٰذا میں دور کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا اور تو دن میں بھی اللہ کی عبادت کر، رات بھر اللہ کی عبادت کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب غلام نے یہ سنا کہ میرا راز فاش ہو گیا ہے اور میرے مقام کو اس نے جان لیا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا مقام عطا کیا ہے، چنانچہ خدا کی بارگاہ میں وہ سر اٹھا کر عرض کرتا ہے میرے مالک یہ راز تھا، اور جب تک راز تھا تو راز تھا، لیکن اب مولا تو نے جب یہ راز کو فاش کر دیا ہے اور یہ میرا جو ہے راز فاش ہو گیا ہے، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ اب شہرت کی کوئی زندگی گزاروں اور لوگوں میں میرا نام ہو، میری شہرت ہو، مولا مجھے اپنی رحمتوں میں جگہ دے دے۔ چنانچہ اسے ایک چیخ ماری ہے اور وہ گرا، اس کی روح قبض و نصوری سے پرواز کر گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے اس خاکدانی سے گزر گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھا آپ نے یہ کیسے پاکیزہ اور پارسا لوگ تھے جو اپنی عبادتوں کو چھپاتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ میری جو ہے میرا نام ہو، میری شہرت ہو، اور یا عبادت میں کوئی ریا اور دکھاوے کا کوئی جو ہے کوئی شکل پیدا ہو جائے۔ آج تو ہمارا عالم یہ ہے کہ لوگ عبادت کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ میرا نام ہو، میری شہرت ہو اور میرا چرچا ہو۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو جو ہے ریا دکھاوے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔